اسرائیل نے سفاکانہ کارروائیوں کی تمام حدیں پار کر دی. اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارحیت ہے. ایسی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی مذمت. کہا اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اسرائیلی سفاکیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں. فلسطینیوں کی نسل کشی جنگی جرائم پر اسرائیلی قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کریں. اسرائیل کو ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے. اسرائیل کی فلسطینی پناہ گزینوں پر وحشیانہ بمباری میں 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے. چار دہائیوں بعد پاکستان کے لیے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم پیرس سے وطن روانہ. اوورسیز پاکستانیوں نے رخصت کیا، پھول پیش کیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ارشد ندیم رات 1 بجے لاہور پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کریں گے. وفاقی کابینہ کے ارکان بھی ہمراہ ہوں گے. پاکستان میں ارشد ندیم کے شاندار استقبال کی تیاریاں جاری. کل ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریڈ ہوگی. میاں چنو میں ارشد ندیم کے بچے والد کی واپسی کے منتظر. بیٹے نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. بیٹی نے کہا کہ پاپا آئیں گے تو پھول نچھاور کریں گے. ارشد ندیم کی والدہ بیٹے کا ماتھا چومنے کے لیے بےتاب. کہتی ہیں اڑ کر جانا پڑا تب بھی بیٹے کو لینے جاؤں گی، پسند کے کھانے بناؤں گی. صدر مملکت آصف زرداری کی ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کی ہدایت. کابینہ ڈویژن کو خط ارسال کر دیا. کہا ارشد ندیم نے بہتر کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ارشد ندیم کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی. اسرائیل کی فلسطینی پناہ گزینوں پر وحشیانہ بمباری، 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. صہیونی فورسز نے حملہ نماز فجر کی ادائیگی کے وقت کیا. اسرائیلی فورسز نے اسکول پر 2000 پاؤنڈ وزنی 3 بم گرائے. حملے کے بعد اسکول کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی. اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے باوجود امریکی امداد جاری. امریکہ ہتھیار خریدنے کے لیے اسرائیل کو مزید $3.5 ارب دے گا. مظاہرین طلبہ کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کے چیف جسٹس مستعفی. استعفی وزارت قانون کو بھیج دیا. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق چیف جسٹس کا استعفی آج شام تک صدر کو بھیج دیا جائے گا. بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے گورنر نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دینے کا کیس. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم طاہر سیفی کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تفتیشی افسر نے کہا ملزم کا فوٹو گراماٹک ٹیسٹ کرنا ہے اور اس سے مائکرو فون بھی برآمد کرنا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس کی تحقیقات. پولیس کا کہنا ہے زیر حراست ملزم شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد کو قتل کیا. ملزم سجاد 100 سے زائد کار چوری کے مقدمات میں مطلوب ہے. قیوم نے شہریار سے والد کے قتل کی ڈیل 2 کروڑ میں کی. قتل کے بعد ملزم سجاد نے کیس سے متعلق ایک وکیل سے رابطہ کیا. وکیل نے پولیس کو اطلاع دی مگر اس سے پہلے ہی ملزم فرار ہو گیا. اسلام آباد، راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش. جڑواں شہروں میں 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. بھاٹی چوک پر 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں. وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں 300 سے زائد پاکستانی کمپنیاں ایکسپو میں شریک ہیں. مختلف صوبوں سے تاجروں نے ایکسپو میں اپنی پروڈکٹ کی نمائش کی. بیرونی سرمایہ کاری سے معیشت مضبوط ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کاروباری وفد پہلے نہیں آیا. ٹی ٹی پی دنیا کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. خدشہ ہے دہشت گردی پورے خطے میں پھیلے گی. سی ٹی ڈی کی لاڑکانہ کے علاقے نوڈیرو میں کارروائی. کالعدم تنظیم کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد 19 مئی کو ڈی ایس پی آفس میں دھماکے میں ملوث ہیں. کراچی میٹرو ویل میں دوران ڈکیتی 2 افراد کو قتل کرنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا. ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے ملزم افغان باشندہ ہے.
پاک بحریہ کے نئے جنگی بحری جہاز PNS حنین کا رومانیہ سے پاکستان کی جانب پہلے سفر کا آغاز۔ ISDR کا کہنا ہے PNS حنین کا رومانیہ بحریہ کے جہاز لاسنل کے ساتھ 2 طرفہ مشق کا انعقاد کیا گیا۔ PNS حنین دامن شپ یارڈ رومانیہ میں بننے والے 4 آف شور پیٹرول ویسلز میں سے تیسرا جہاز ہے۔ یہ کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے۔ اور ملک بھر میں 14 اگست شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری، شہر شہر سبز پرچموں کی بہار، ہر طرف ملی جوش و جذبہ عروج پر۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات کا جیل میں ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی، عمر شیمہ، اعجاز چودھری اور دیگر نے یاسمین راشد کی ضمانتوں پر فیصلہ کرنے کی استدعا کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، ریکارڈ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران کو متعدد شو کاز نوٹس دیے۔ حیران ہوں ریکارڈ کیوں نہیں آیا، میں تو 1-2 پیشیوں پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ثبوت گواہوں کو چھوڑیں، اب بات قرآن مجید پر حلف پر ہوگی۔ سماعت 2 ستمبر تک ملتوی۔ ارشد ندیم کے پیرس میں پاکستانی سفارتخانے پہنچنے پر ڈھول بجا کر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارتخانے پہنچی، قومی ہیرو کی ساتھ تصویریں بنائیں اور سیلفیاں لیں۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کرکٹ کے علاوہ بھی دیگر گیمز ہیں جن کو پروموٹ کر کے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔